مدینے میں شہادت ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے 18واں پوائنٹ آپ کی فضیلت کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے آپ کی شہادت کا واقعہ پورا. ٹھیک. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے نماز کے لیے جیسا روز معمول تھا آپ کا فجر کی نماز کے لیے نکلے, صفیں درست کروائی, ٹھیک ہے, تکبیر جو تحریمہ کہی. ٹھیک. اسی وقت جب تکبیر تحریمہ کہہ کر آپ نے ہاتھ باندھا تو ایک کافر جو ہے جو غلام تھا, ٹھیک, مجوسی تھا, وہ نکلا اور وہ پہلے سے چھپ کر ادھر سے ہی بیٹھا تھا قبلے کے جانب, کیونکہ فجر بہت جلدی ہوتی تھی, اندھیرے میں ہوتی تھی اور اجالا اتنا سہولت نہیں تھی. وہ پہلے سے چھپ کر بیٹھا تھا وہاں. وہ جب فجر میں جب عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے اس نے خنجر نکالا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اس سے پہلے کہ انسان کو سمجھ میں آئے کیا ہو رہا ہے اس نے پیٹ میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خنجر مارے اور کئی دفعہ وار کر دیا سمجھنے تک. اس کے بعد وہاں سے وہ نکلا اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی وہ خنجر اس نے مارنے لگا آپ کے منہ سے الفاظ نکلے اور انہوں نے کہا یہ الفاظ آپ کے منہ سے نکلے کہ ایک کتے نے مجھے قتل کیا ہے, مطلب سلمان نہیں, یہ آدمی ظالم ہے اور اس نے قتل کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ شخص وہاں سے نکلا اور دوڑنے لگا اور صفوں کو پار کرنے کی کوشش کی, لیکن صحابہ ایسی مضبوط صفیں بناتے تھے اور اتنے جم کر کھڑے ہوتے تھے بازو بازو, اس کو نکلنا محال تھا اس کا صفوں میں سے اتنے آسانی سے. تو وہ کرتے رہا اور اس نے ایک کے بعد دیگر 2-3 صف پار کرنے کی کوشش کی, لیکن 2-3 صف پار کرنے میں اس نے 13 لوگوں پہ اٹیک کیا, چونکہ ایک بھی آدمی حل نہیں رہا تھا صف سے. 13 لوگوں پہ اٹیک کیا جس میں سے 6 شہید ہوئے, حضرت عمر کو ملا کے 7 لوگ شہید ہو گئے, اور بھی لوگوں کو مارا. اور اس نے جب مارا اور جب تیسری یا چوتھی صف میں گیا اور اس کو دکھا کہ اب تو نکلنا ممکن ہی نہیں ہے, صحابہ اس کے پیچھے بھی کھڑے تھے کیونکہ ہماری فجر نہیں تھی کہ 4 لوگ کھڑے اور ایک صف بندی ہوئی ہے, صحابہ اس کے پیچھے بھی کھڑے ہیں. اس کو اندازہ تھا. اس نے کیا کیا پھر جب دیکھ لیا سچویشن کی اب کتے کی موت ہی مارا جاؤں گا, اور عمر نے کتا ہی کہا اور واقعی میں کتے کی موت مارا گیا, اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنا گلا کاٹ لیا. اس نے اپنے ہی